کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين۔ حضرات عزیز وکرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج کی یہ محفل تاجدار صداقت افضل البشر بعد الانبیاء خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں انعقاد پذیر ہے۔ جو اسلامی بھائی میری آواز کو سماعت فرما رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ محفل میں شامل ہوں اور دربار صدیقیت میں اپنی حاضری لگوائیں، کیونکہ شان والوں کی محافل میں شان والوں کا ذکر شان والے لوگ ہی آ کر سنتے اور بیٹھتے اور کرتے ہیں۔ بے قدروں کو نہ قدردانوں کی قدر کا معلوم ہوتا ہے، نہ ہی ان کی عظمت کے شان کا معلوم ہوتا ہے۔ محترم اسلامی بھائیوں، جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ وہ جو سچ لے کر آیا اور جس نے سچ کی تصدیق کی، یہی لوگ، یہی ہستیاں ہم المتقون پرہیزگار ہیں۔ سچ لانے والے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ اور سچ کی تصدیق کرنے والے صحابہ کرام اور بالخصوص حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور سچ کی تصدیق ایسے کی کس انداز میں ہوئی؟ مشہور و معروف واقعات آپ نے سنے ہوں گے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان سے عنوان نہیں۔ بچپن میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کی دوستی تھی، پیار محبت تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 2 سال حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑے ہیں، تو اسی وجہ سے بچپن میں ایک دوستی رہی، پیار محبت رہا، اور جب جوان ہوئے تو جوانی میں بھی وہ دوستی قائم رہی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، بلا تفریق آپ کی ہر جگہ حمایت کی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، فقہ سیرت، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ کعبۃ اللہ میں نماز ادا کر رہے تھے۔ ایک وقت آیا اور اس نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گردن مبارک پر اپنی چادر ڈالی اور زور سے دبانے لگا، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مکہ معظمہ یعنی بیت اللہ میں پہنچے اور کندھے سے زور سے اس کو مارا اور اس کو ہٹایا،
ہستی کو مارنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، تو اس ہستی کو، اس آدمی کو مارنا چاہتے ہو؟ علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ روایت کرتے ہیں، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کفار کے درمیان تبلیغ فرما رہے تھے، ان کو دین اسلام کی دعوت دے رہے تھے، تو کسی نے دھکا دیا، کسی نے باتیں کی، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کسی طرح کی اذیت دینے کی کوشش کی۔ قربان جائیں اسی وقت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ تشریف لائے، کسی کو دھکا دیا، کسی کے منہ پہ تماچا مارا، کسی کو ادھر پھینکا اور کسی کو کسی جگہ پہ دھکا دے کے پہنچا دیا، اور میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ اس مجلس سے چلے گئے۔ تو میں اس وقت دیکھ رہا تھا کہ حالانکہ مسلمانوں کی تعداد تھی، لیکن کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ کفار سے جنگ کرے یا ان کو میرے آقا علیہ السلام کے تکلیف دینے سے ہٹائے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات مبارکہ تھی کہ آپ نے ان کو ہٹایا، اور اس کے بعد ان لوگوں سے خوب مزاحمت کی، اور پھر میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ آپ تشریف لے گئے۔ تو محترم اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان بڑی بلند ہے، بلند مرتبے سے رب تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آج انہی کی یاد میں یہ محفل جو ہے وہ انعقاد پذیر ہے۔ محفل میں تشریف لائیں اور آپ محفل کی رونق کو دوبارہ کریں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی زندگی سے ایسے ایسے نمونے ہمارے ہاتھ آئیں گے کہ ہم ان کو اگر سامنے رکھیں تو ہمارے لیے وہ مشعل راہ ہوگی۔ حضرت عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے بیٹے ہیں۔ آپ ایک مرتبہ عرصہ سے ابا حضور، ایک مرتبہ جنگ کے دوران میں کہ کفار کے ساتھ تھا اور آپ مسلمانوں یعنی صحابہ کرام کے ساتھ تھے، کئی مرتبہ میری تلوار کے آپ پیچھے آئے، لیکن محبت بدری میں نے تلوار کو اٹھا لیا، آپ پر تلوار میں نے نہیں چلائی کہ میرا باپ ہے۔ آپ کی محبت مجھ پر غالب آئی، میرے کفر پر غالب آئی، میں نے تلوار نہیں چلائی آپ پر۔ قربان جائے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں، میرے بیٹے عبدالرحمن، تو نے تو کئی مرتبہ مجھ پر تلوار چلائی، اس کے ضد میں میں آیا، لیکن تو نے نہیں چلائی۔ خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری یعنی ابوبکر صدیق کی جان ہے، اور حق بنا کر دنیا میں نبی کریم علیہ السلام کو بھیجا، اگر ایک مرتبہ بھی میری تلوار کے نیچے تم آتے تو میں دیر نہ لگاتا، میں اسی وقت تیرا سر جو ہے وہ کر دیتا۔ کیوں کہ اس وقت تو میرے آقا کا دشمن تھا۔ تو محترم اسلامی بھائیوں، ایسی قربانی اور ایسی شجاعت اور ایسی اپنے آپ کو میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پیش کیا کہ دنیا تھک رہی، یاد رکھیے 4 پشتوں کی سعادت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے کہ صحابیت کا درجہ ملا۔ آپ کے والد بھی صحابی، آپ خود بھی صحابی، آپ کا بیٹا عبدالرحمن اور محمد بھی صحابی، اور آپ کا پوترا محمد وہ بھی صحابی۔ 4 پشتوں میں کہ باپ بھی صحابی ہے، بیٹا بھی صحابی ہے،
اس کا بیٹا بھی صحابی اور اس کا آپ کا پوترا ہے وہ بھی صحابی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 پشتوں تک صحابیت کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اسی طرح ہمیں صحابہ کرام اہل رضوان کی شان و عظمت کو بیان کرنے، اس کو ماننے اور لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اصحاب النجوم فبأیہم اقتدیتم فاہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، اور پیروی جس کی نہیں کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ صحابہ کرام کی پیروی کرنا ہم سب پر لازم ہے۔ انہوں نے جس انداز کے ساتھ دین اسلام مطلب کہ دین اسلام پہ عمل کیا، جہاد کے ذریعے، مال کے ذریعے، اور حضور علیہ السلام کی ذات پر اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے، آج تاریخ ان قربانیوں کو نہیں بھول سکتی۔ میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام میں سے مہاجرین اور انصار کو اکٹھا کیا، فرمایا میرے صحابہ تم کیا کہتے ہیں؟ کیا ہم کفار کے مقابلے میں جائیں کہ ہم سے وہ 4 گنا زیادہ ہیں، ان کے ساتھ جنگ لڑیں؟ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام میں سے مہاجرین اور انصار میں سے 2 صحابی کھڑے ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں کہ جب جنگ کا وقت آئے اس وقت ہم پیچھے ہٹے، جب من و سلوہ نازل ہو اس وقت ہم انجوائے کریں، وہ کھائیں۔ ہم آپ کے صحابی ہیں، آپ جہاں حکم کریں گے ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں بھی لڑیں گے، اپنی جانیں بھی شامل کریں گے۔ اگر آپ دریاؤں میں چھلانگ لگانے کی حکم کریں گے ہم دریاؤں میں کود جائیں گے، اگر آپ آگ میں کہیں گے تو ہم آگ میں کود جائیں گے، لیکن آگ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں، ہم آپ کے صحابی ہیں، آپ جیسا حکم کریں گے ہم اسی حکم کے ساتھ ہم آپ کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں ان کفار کے ساتھ لڑیں گے۔ پھر تاریخ کے اور آپ نے دیکھا کہ 313 صحابہ کرام تعداد اور وہاں سے ہزاروں کے حساب سے جب ان کے مقابلے میں گئے تو ان کو شکست فاش کیا، اسلام کا جھنڈا وہاں پہ بدر کے مقام پہ لہرایا۔ حنین، تبوک، ان تمام غزوات میں صحابہ کرام علیہ رضوان نے ایسے ایسے بہادری کے جوہر دکھائے، اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے کہ آج تک ایسی قربانی، ایسا احساس دنیا جو ہے وہ تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ وہ صحابہ کرام جو ابھی جنگ لڑ کے آئے تھے، تھکے ہوئے، گرمی کا موسم، کھانا بھی نہیں، ایک کھجور، 2 صحابہ کرام ایک کھجور پہ گزارا کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود جب دوبارہ میرے آقا علیہ السلام نے کہا کہ اسلام کو پھر ضرورت پڑ گئی ہے، پھر کفار کے مقابلے میں جانا ہے، تو کسی صحابی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ابھی تو ہم آئے ہیں، ابھی تو تھکے ہارے، ابھی تو آرام بھی نہیں کیا، کچھ کھایا بھی نہیں، بچوں سے بھی نہیں ملے، ہم نے تو اپنے گھروں کو بھی نہیں دیکھا اسی طرح سے۔ اسی وقت پھر صحابہ کرام نے ایسی جنگیں لڑی، ایسے غزوات لڑے کہ کفار روندتے ہوئے، ان کو نیست و نابود کرتے ہوئے فتح کے جھنڈے جو ہے وہ گاڑے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں عظمت صحابہ، شجاعت صحابہ اور شان صحابہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوگا۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب
غلام رسول تبسم قادری صاحب کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے محفل کا آغاز فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ